بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو لوگ دشمن سے نجات چاہتے ہیں، اللہ کی حفاظت میں جانا چاہتے ہیں، اپنا جائیداد، اپنا کاروبار، اپنا گھر بار کو دشمن سے حفاظت میں لینا چاہتے ہیں۔ تو میں آج ایک ایسی قرآن آیت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے کے بعد کوئی آپ کے آنکھوں میں جو ہے آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کوئی آپ کو جو ہے آپ کو چھو بھی نہ سکے گا، کہ آپ کا دشمن آپ کے پیروں میں آ جائے گا۔ جو دشمن آپ کو للکارتا ہو کہ جو کرنا ہے کر سکتے ہو کر لو، جو کرنا ہے کر لو، آج اس قرآن آیات کو پڑھنے کی دیر ہے۔ اس آیات کو پڑھنے سے آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں ہوگا، ایک طاقتور دشمن بھی آپ کے قدموں میں ہوگا۔ آپ کے دشمن کا دل نرم ہو جائے گا، کوئی آپ کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے گا۔ یہ ایک قرآن آیات پڑھ کر ہو سکے تو دشمن پر پونک مار دے۔ اگر دشمن کی پہنچ آپ کی پہنچ سے دور ہے تو اسے دشمن کو تصور میں لاتے ہوئے پڑھ کر پونک مار دے۔ آپ کا دشمن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ظاہری دشمن اور ایک باطنی دشمن۔ ایک دشمن جو آپ کے منہ پر آپ آگے آ کے کہتا ہے کہ بگاڑ دو جو بگاڑ سکتے ہو، تو میں تیرا کھانا خراب کر دوں گا۔ اور ایک دشمن جو چپ کر پیٹ پیچھے سے وار کرتا ہے، جادو جنات کے ذریعے آپ پر وار کرتے ہیں۔ ایک جادو جنات کے ذریعے آپ کے پر وار کرتے ہیں، آپ کی بیٹی اور بیٹیوں کے رشتوں پر بندل لگا لیتے ہیں، آپ کے گھر کا سکون برباد کر دیتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، ساس بہو کے لڑائی جھگڑے بڑھ جاتے ہیں، چلتا کاروبار ایک دم سے بند ہو جاتا ہے۔ آپ جتنا آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ آگے کے بجائے پیچھے کو آتے ہیں، کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، تو آپ یہ سمجھیے کہ آپ کے پیچھے کوئی دشمن ہے جو آپ کا بیڑا غرق کر رہا ہے، جو آپ کو تباہ و برباد کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ اپنے دشمن کے آگے بے بس اور مجبور ہیں۔ تو آپ کے لیے ایک ایسا قرآن آیات کا وظیفہ لے کر آیا ہوں، تو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کر دشمن کا تصور کرتے ہوئے اس قرآن آیات کو پڑھ کر پھونک دے، تو آپ یقین کریں کہ دشمن جتنا طاقتور ہے آپ کے خلاف وہ نرم ہو جائے گا۔ آپ کا دشمن آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا۔ اللہ والو، یہ قرآن آیات اتنی طاقتور ہے کہ کوئی دشمن آپ کی جان لینے پر قادر ہے، یعنی کہ آپ کو مارنا چاہتا ہے، آپ کی جان لینا چاہتا ہے، آپ یہ ایک قرآن آیات پڑھ کر تو وہ خود آپ سے آ کر معافی مانگے گا۔ اللہ والو، آج کل تو کسی کی کامیابی کو دیکھ کر تباہ و برباد کرنے کا منصوبہ بناتے ہیں۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ آپ سے نیچے رہے، کوئی آپ کو دینے سے اوپر جاتا دیکھ نہیں سکتا۔ آج دشمن بنانا نہیں پڑتے، آپ کی کامیابی کو دیکھ کر دشمن خود بخود بن جاتے ہیں۔ آج اگر آپ کسی سے مسکرا کر بات کرتے ہیں تو لوگ اس کی مسکراہٹ سے جیلس ہو کر آپ سے ایسا حسد کرتے ہیں کہ آپ یہ ایسا نظر بد لگاتے ہیں کہ میاں بیوی جو ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ہمارے پاس ایسے کیسز آتے ہیں جو خوشگوار زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جو میاں بیوی سے لڑائی جھگڑے سے طلاق کی نوبت تک آ پہنچتی ہے۔ وجہ کیا نکلتی ہے؟ صرف نظر بد، یا پھر کسی رشتہ دار یا عزیز و اقارب میں سے کسی نے آپ کے اوپر یا جادو یا جنات کیے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں، لوگ آپ کی لڑائی جھگڑے کرواتے ہیں اور بہت سی بیٹیاں اجڑ جاتی ہیں۔ لوگ جادو جنات کرواتے ہیں کہ ان کا کاروبار بند ہو کر دو وقت کھانے کو مجبور ہو جائیں، یہ فقیری پر آ جائیں، غربت تنگ دستی کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ چلتے کاروبار 1 سے 2 دن میں برباد ہو جاتا ہے۔ اور آج ایسی بہت سی مثالیں موجود ہیں کہ نظر بد اونٹ کو ہانڈی میں لے آتی ہے، نظر بد پتھر پاڑ دیتی ہے۔ آج ان تمام مسائل کا صرف واحد حل ہے، اور وہ حل ہے قرآن پاک کا یہ وظیفہ ہے۔ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے، سمہن بکمن، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمہن بکمن ہم فہم لا یرجعون۔ ایک ایسی قرآن آیات جو قرآن کریم کی پہلے سپارے کی آیت ہے۔ تو دوستو، آج نوجوان بیٹیاں گھروں میں موجود ہیں، خوبصورت بھی ہیں، رشتہ
آتا ہے، لوگ دیکھ کر چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے۔ جو کوئی بندہ آپ کے بچوں کے رشتوں میں بندش لگا دیتے ہیں، لوگ بیٹیوں کے رشتوں میں بھی بندش لگا دیتے ہیں۔ جو جوان کمانے والے خوبصورت بیٹے بھی مجبور، لاچار اور بے بس ہو جاتا ہے۔ آج کی جو دشمن ہے آپ کے منہ پہ آپ بڑا میٹھا ہو کر ملے گا۔ منافق ہوتے ہیں ایسے لوگ، ایسے آپ کے منہ پہ آتے ہیں تو آپ کے ہو جاتے ہیں۔ اور آپ نے یہ عمل صبح نماز کے بعد اول اور آخر درود شریف کے بعد 31 مرتبہ یہ عمل کرنا ہے۔ سمن بکمن ہم فہم لا یرجعون، یہ وظیفہ آپ نے صبح نماز کے بعد 11 مرتبہ درود شریف شروع میں پڑھنا ہے، اور درمیان میں 31 مرتبہ آپ نے یہ سمن بکمن ہم فہم لا یرجعون یہ عمل کرنا ہے، اور اس کے آخر میں پھر سے آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور دوستو، اس کا اگر آپ فوری اثر چاہتے ہیں کہ یہ آپ بالکل جو ہے یہ عمل جو ہے بالکل آپ کا کام آ جائے، تو اس میں 5 وقت کا جو نماز ہے وہ بالکل آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ 5 وقت کا نماز کسی صورت آپ نے قضا نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ 5 وقت نماز میں سے ایک بھی نماز آپ چھوڑ جاتے ہیں تو آپ کا یہ عمل جو ہے بے اثر ہو جاتا ہے۔ اور پھر آپ نے یہ عمل کر کے اپنے دشمن، اگر آپ کا پاس اس کی تصویر ہے تو اس کی تصویر پہ پونک دے، اگر تصویر نہیں ہے تو آپ اپنے اس کو اپنے سوچ میں اپنے جو ہے اس میں لا کر جو ہے وہ پونک ماریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تکالیف اور اپنے حفظ و امان میں جو ہے تکالیف سے نجات اور اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ اور آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی الحمدللہ لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے اس وظیفے کے برکت سے جو ہے آپ کو توفیق عطا فرمائی کہ آپ جو ہے اس وظیفے کی برکت سے آپ اپنے دشمن کو جو ہے نیست و نابود کر سکو۔ تو دوستو، آخر میں ایک دفعہ پھر آپ سے یہی کہوں گا کہ 5 وقت نماز کے بغیر اگر آپ نے یہ عمل کیا تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی اثر نہ ہو۔ 5 وقت نماز کا جو ہے اس میں پابندی لازمی ہے۔ 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد اگر آپ کا جو ہے 1 سے 2 ہفتے کے اندر اندر آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، انشاءاللہ اللہ کی فضل و کرم سے 1 سے 2 ہفتے کے اندر اندر جو یہ آپ کا کوئی بھی پریشانی آپ کا دشمن آپ کے پیروں میں ہوگا۔ تو دوستو، چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور کمنٹ سیکشن میں الحمدللہ لکھنا نہ بھولیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، بہت شکریہ، اپنے دعاؤں میں یاد کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔